بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ PPSC اور MA کی تیاری کرنے والے اسٹوڈنٹ کے لیے یہ لیکچر خصوصی طور پر تیار کیا گیا ہے۔ پیپر نمبر 3 تقابل ادیان، بدھ مت کا تعارف اور اسلام اور بدھ مت کا تقابلی موازنہ کیجیے۔ یہ کوشچن دونوں ملا کر 20 نمبر کا آتا ہے اور یہ موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ گوتم بدھ کے حالات زندگی۔ اصل نام گوتم بدھ کا اصل نام سدھارتھ تھا۔ ان کا خاندانی نام گوتم تھا، جو دنیا کے مذاہب میں سے ایک ہے۔ بعد میں جب گیان حاصل کر لیا تو گوتم بدھ پکارا جانے لگا، جس کے معنی بیدار، دانا، روشن اور نور آرا کے ہیں۔ بدھ مت کے اصطلاحی معنی۔ بدھ مت اس شخص کو بولا جاتا ہے جس نے معرفت الہی حاصل کر لی اور دنیا کی تاریکیوں سے باہر نکل آیا ہو اور دوسروں کو گمراہی کی ظلمت سے نکال کر روشنی کی طرف بلاتا ہو۔ سدھارتھ کپلوستو کے راجا کا بیٹا تھا، جو نیپال کی سرحدوں کے نزدیک شمالی ہندوستان کا ایک شہر ہے۔ سدھارتھ، جس کی ذات گوتم قبیلہ شاکیہ تھا، نیپال کی موجودہ سرحدوں کے بیچ لمبائی کے مقام پر 565 قبل مسیح میں پیدا ہوا۔ 19 برس کی عمر میں شادی۔ 19 برس کی عمر میں ان کی شادی اپنی ہم عمر ماموں زاد بہن سے ہوئی۔ شاہی ماحول میں ان کی پرورش ہوئی، تاہم وہ خود اس ماحول کے خوگر نہ ہوئے۔ گوتم بدھ انسانی زندگی کے 3 حسرتناک پہلو سے متاثر ہوئے: بیماری، بڑھاپا اور موت۔ جب گوتم بدھ اپنے محل کو چھوڑ کر اپنے خادم کے ساتھ باہر نکلا تو راستے میں اس نے 3 عجیب صورتحال دیکھی جس سے وہ بہت زیادہ متاثر ہوا۔ گوتم بدھ نے دیکھا کہ انسان 3 حالتوں میں اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ راستے میں ایک مفلس اور ضعیف شخص پر اس کی نظر پڑی جس پر چلنا دبر اور گران تھا۔ اس کے بعد ایک کمزور اور ضعیف جسم پر نظر پڑی جو بیماری کی وجہ سے بمشکل ایک قدم چل رہا تھا اور ٹھہر جاتا، اور ٹانگیں جسم کا بوجھ اٹھانے سے قاصر تھیں۔ آگے جا کر دیکھا کہ لوگ ایک جنازے کو کندھا دیتے ہوئے قبرستان کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک فقیر اور درویش صاف باطن کو دیکھا جس کا چہرہ نور کی شعاعوں سے روشن تھا، کنات کی دولت سے مالا مال تھا۔ گوتم بدھ نے یہ حالات دیکھ کر اس کے دل میں خیال آیا، دل سے دنیا کی محبت کی آگ۔ اچانک دل میں یہ خیال آیا کہ ایک دن وہ بھی اسی طرح ساری بیماریوں میں مبتلا ہونے کے بعد مر جائے گا، اس سے بچنا ناممکن ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس فقیرانہ اور روشن دل کو خیال آیا کہ وہ کس طرح اطمینان قلب کی دولت سے مالا مال ہے اور تمام دنیاوی زنجیروں کو توڑ کر یاد الہی میں زندگی بسر کرنے لگا۔ دل میں یہ خیال گزرا کہ وہ بھی کیوں نہ اس فقیر کی طرح زندگی کے تمام قسم کے عیش و آرام سے منہ موڑ کر یاد الہی میں مصروف ہو جائے، تاکہ وہ بھی حقیقی مسرت اور اطمینان کی دولت پا سکے۔ انہی خیالوں میں گم گوتم بدھ اپنے گھر کی طرف لوٹا۔ گوتم بدھ طبی طور پر دنیاوی لذتوں سے مختلف طور پر سوچتا تھا۔ باپ نے دنیاوی لذتوں سے رغبت دلانے کے لیے گوتم کی شادی 19 سال کی عمر میں کر دی۔ ان کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام راہل تھا۔ جب رات کی تاریکی نے پردے پھیلانے شروع کر دیے تو گوتم نے اپنے نوکر سے گھوڑا منگوایا اور خود گوتم اس کمرے کی طرف چلے گئے جن میں ان کی بیوی اور بچے سوئے ہوئے تھے۔ دل میں یہ خیال گزرا کہ بچوں کو گود میں لے کر آخری الوداع کہے، لیکن پھر خیال آیا کہ شاید بچے اور بیوی کی محبت اور عیش و عشرت گھر بار ترک کرنے میں رکاوٹ نہ پیدا کر دے۔ آپ نے دالان سے اپنی بیوی اور بچے پر الوداعی نظر ڈالی اور گھر سے باہر نکل پڑے۔
اس وقت آپ کی عمر 29 سال تھی۔ دریائے جمنا پر پہنچ کر آپ نے اپنے خادم کو زیور دیے اور کہا کہ ان کو لے کر کپل وستو کو لوٹا دیا جائے۔ وفادار خادم نے اصرار کیا کہ وہ بھی اپنے آقا کے ساتھ اسی طرح زندگی بسر کریں گے، لیکن گوتم نے کہا کہ نہیں، تم ان کے والد کپل وستو کے پاس واپس جاؤ اور ان سے تمام صورتحال بیان کر دینا۔ چنانچہ خادم اپنے دل پر پتھر رکھ کر واپس لوٹا۔ گوتم نے دریا پار کر لیا اور ایک فقیرانہ انداز کا لباس زیب تن کیا۔ جب اس کی فقیری کی صحبت سے انہیں تسکین قلب کی دولت میسر نہ ہوئی تو انہوں نے ان دونوں درویشوں نے ہندو مذہب کا فلسفہ سیکھا۔ اس کے بعد گوتم نے نفس کشی کے لیے چلے گئے۔ جسم کانٹے کی طرح سوکھ گیا، لیکن نور قلب میسر نہ ہوا۔ ان ریاضتوں اور مشکلات کو اٹھانے کی وجہ سے گوتم بدھ کی مشہورت دور تک پھیل گئی تھی۔ آپ کے چند لوگ مرشد بھی بن گئے۔ ایک دن کمزوری کی وجہ سے آپ زمین پر گر گئے۔ مرشد نے خیال کیا کہ آپ نے دم توڑ دیا ہے۔ تھوڑے عرصے کے بعد بے ہوشی سے افاقہ ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ ان جسمانی ریاضتوں کی وجہ سے بھی اطمینان قلب میسر نہیں ہو رہا، تو آپ نے نفس کشی ترک کر دی اور کھانا پینا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے مرشد آپ سے علیحدہ ہو گئے اور گوتم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ گوتم اپنے مقاصد میں سرگرم پھرنے لگے۔ ہندو درویشوں کی صحبت نے بھی اطمینان قلب نہ بخشا۔ ریاضت اور مشکلات نے بھی دلی اطمینان میسر نہ ہوا۔ اس بے چینی کی حالت میں نہ فیصلہ کر پائے کہ وہ واپس کپل وستو چلا جائے اور وہی عیش و عشرت والی زندگی اختیار کر لی جائے، اور نہ وہ یہ فیصلہ کر پائے کہ وہ فقیرانہ زندگی ہی میں خوش رہے۔ اسی حالت میں تھے کہ ایک روز ایک خدا ترس لڑکی کی نظر گوتم پر پڑی۔ گوتم کے حالات دیکھ کر پوچھا، اے فقیر، کیا آپ بھوکے ہیں اور کیا آپ میرے ہاتھ سے کھانا تناول کریں گے؟ گوتم نے سر اٹھا کر دیکھا اور پوچھا، اے بہن، تمہارا نام کیا ہے؟ لڑکی نے جواب دیا، مہاراجا، میرا نام سیوتا ہے۔ گوتم نے کہا، ہاں، میں بھوکا ہوں، لیکن یہ تو بتاؤ، کیا تمہاری غذا میری بھوک کو تسکین دے سکتی ہے؟ لڑکی یہ نہ سمجھ سکی کہ اس درویش کی بھوک سے کیا مراد ہے اور وہ کس قسم کی تسلی چاہتا ہے۔ لڑکی انتہائی محبت اور شفقت سے کھانا کھلانے لگی۔ گوتم نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر اسے کھانا تناول کیا اور وہ چلی گئی۔ گوتم دن بھر اسی درخت کے نیچے یاد الہی میں مصروف رہا۔ گوتم بدھ مختلف قسم کے حالات اور آزمائش میں سے گزرے۔ آپ کو اپنے مقصد سے ہٹانے کے لیے مختلف لوگوں نے گوتم بدھ کو لالچ کی نظر دی اور آپ کو اپنے مقاصد سے دور کرنے کی ممکن کوشش کی۔ یہ دونوں کوششیں جز بنا کے بھی آ سکتی ہیں اور علیحدہ علیحدہ بھی آ سکتی ہیں۔ صرف یہ کوشچن بھی آ سکتا ہے کہ گوتم بدھ کی اخلاقی اور معاشرتی تعلیمات کا اسلامی تعلیمات سے موازنہ کریں۔ بدھ مت کا تقابلی موازنہ۔ گوتم بدھ بانی بدھ مت نے سب سے زیادہ زور اصلاح نفس پر دیا ہے اور اصلاح نفس ہی بدھ مت کا مرکزی نقطہ ہے۔ گوتم بدھ نے رسوم مذہبی اور عبادات کو بغیر اصلاح نفس کے بے سودا ٹھہرایا ہے۔ یہ حرص اور ہوس کی تمام تکلیفوں کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اس کو حرص اور ہوس کی اونٹنی کو ذبح کرنے کی تعلیم دی ہے۔ صفات حسنہ۔ گوتم بدھ نے مثبت پہلو راہ کی تعلیم دی ہے، یعنی صداقت، عقیدہ، راست بازی، حلال کھانا اور حلال کمانا، عزم کرنا، سچی توبہ کرنا، تصور تصدیق، صفات ذبیحہ سے اجتناب۔ گوتم بدھ نے زنا کا فعل کرنے سے منع کیا، چوری اور نشہ کرنے سے بھی منع کیا۔ بدھ مت رقص کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔
جاندار چیزوں اور جانوروں وغیرہ کو اذیت اور تکلیف دینے سے منع کرتا ہے۔ نروان گوتم کی تعلیمات کی 8 اصول نروان ہیں۔ نروان اس حالت کا نام ہے جسے اطمینان قلب کہا جاتا ہے۔ یہ حالت عارضی خواہشات کو ختم کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اعمال حسنہ گوتم بدھ نے ہندو مذہب کی قربانیوں کا انکار کیا ہے اور کہا، کوئی انسان محض دیوتاؤں کے حضور قربانی دینے سے نیک نہیں بن سکتا اور نہ خدا کو راضی کر سکتا ہے۔ خدا کو راضی کرنے کے لیے نیک اعمال بجا لانے چاہئیں۔ ویل کا انکار گوتم بدھ نے ویل کی تعلیمات غیر منقول قرار دی ہیں۔ وہ ان کے نامی ہونے کا بھی انکار کرتا ہے۔ ان کے اپنے الفاظ ویل کے متعلق یہ ہیں، چونکہ ویل زمانے کے لحاظ سے غلط ہے، خدا کے نشانات سے خالی اور خلاف عقل ہے، اس لیے وہ خدا کا کلام نہیں ہے۔ ربانیت بدھ مت ربانیت کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام میں بھی عبادات کا ولیز مقصد اصلاح نفس اور تقویٰ ہے۔ قرآن پاک میں ہے، قد افلح من تزکی، وہ کامیاب ہوا جس نے تزکیہ نفس کیا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی، کفر اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ یہ تعلیم معالم اسلام کی روح سے متفق ہے۔ اسلام بھی مثبت راہ کی تعلیم دیتا ہے۔ روزے رکھنے کا مقصد ہی تقویٰ حاصل کرنا ہے، جو صفات حسنہ میں سے ہے۔ اسلام بھی زنا، نشہ آور اشیاء سے منع کرتا ہے اور رقص کی محفلوں سے منع کرتا ہے۔ جانداروں کو تکلیف دینے سے سختی سے منع کرتا ہے۔ حرم شریف کی حدود میں شکار بھی حرام ہے۔ شکار کرنے والے حاجیوں کو دم دینا پڑتا ہے، جو ایک طرح کا جرمانہ ہے۔ نروان اسلام بھی نروان کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام کا طریقہ عین فطرت کے مطابق ہے۔ حضرت محمد ﷺ نے ان تمام دیوتاؤں اور بتوں کے نام پر دی جانے والی قربانیوں کو ختم کر دیا۔ آپ ﷺ نے صرف اور صرف تقویٰ اور اعمال حسنہ پر زور دیا۔ ارشاد الہی ہے، اللہ کو تمہاری قربانی کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون، اس کو صرف تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ حضرت محمد ﷺ نے تمام کتب سماوی کی غیر منقوحہ اور ان کے من اور حامی ہونے کا انکار کیا ہے۔ تمام پہلی کتاب رد و بدل ہو گئی، منسوخ ہو گئی۔ اہل کتاب اپنی کتاب کو خود اپنے ہاتھوں سے لکھ کر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ تحریف نہیں تو اور کیا ہے۔ ربانیت اسلام ربانیت کا شدید مخالف ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آخرت اور دنیا میں فلاح و کامیابی عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ دین اسلام پر عطا فرمائے، آمین۔